سننے والے دوستوں ساتھیوں کو میرا سلام آداب۔ ایک دو باتیں جو جس کے سلسلے میں نے کوئی ریکارڈنگ کی تھی حالیہ، تو ویسے تو بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، لیکن میں نے ہمت کر کے سوچا کہ اس پہ تو کم سے کم ریکارڈنگ کر لوں۔ اتنی ساری باتیں آبزرویشن یہ وہ آتی ہیں، شیئر کر لوں۔ ریگولر تو چلو جب سو کروں گا تو ساتھ ساتھ لگ گیا، تو میں نے سوچا کہ یہ بات بھی کر لوں جو میرے ذہن میں بڑے عرصے سے تھی۔ ایک جو کنٹروورسی چلی فیمنزم کے بارے میں، اس کا تعلق اویس اقبال صاحب کے ساتھ ہے، کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک ٹاک کیا تھا، پروگرام میں کیا تھا، تو میں ان کو سنتا رہتا ہوں۔ ان سے میری واقفیت یہ ہوئی تھی، ملا تو میں ان سے نہیں ہوں کبھی بھی۔ غامدی پروگرام جب آتا تھا 2008 میں، جب مشرف کا دور تھا، تو جب نے یہ چینلز وغیرہ نئے نئے آئے تھے، بڑی زبردست اس ٹائم ڈان انگلش ہوتا تھا، اس پہ ڈسکشن، ہسٹری بھی باتیں، اور بڑی زبردست قسم کی الف پروگرام ہوتا تھا۔ یہ تھا پھر بعد میں مذاہب اور عقل انسانی کا پروگرام آیا، بہت شوق سے ہم دیکھتے تھے۔ ڈیبیٹس ہوتی تھی، کافی کچھ ایک ریشنلٹی کی طرف ایک قدم جو ہے دکھائی دیتا تھا کہ ماڈرن ہم دور میں آئے کہ ہر چیز پہ سوال کیا جا سکتا ہے، اٹھاتے ہیں۔ جو ہمارے یہاں جیسا ماحول نہیں بنا ہوا، معاشرہ ویسا نہیں ہے، تو ایک بہت بہترین جو ہے چینلز اس ٹائم جو ہے نئے نئے آئے تھے، پھر جیو شروع ہوا، پھر یہ باقی چیز چینل بھی آہستہ آہستہ۔ تو ڈان انگلش ڈان جو ہے میں خصوصی طور پہ دیکھتا تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پہ آ کے سوال اٹھاتے، بات کرتے۔ تو غامدی پروگرام جو ہے اویس اقبال صاحب کا جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ہوتا تھا، تو یہ جو سوالات کرتے تھے، تو وہ سوالات بڑے عقلی ہوتے تھے، اور ایسا کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئے ہوں گے۔ اور ایک تو ہمارے جو ہے ایک بلیف سسٹم ہے، اس پہ بھی ایک سوال، اگر کوئی ہے اس طرح کا بندہ، اس میں کوئی ہمت ہے، مطلب انٹیلیکٹ، آبزرویٹو مائنڈ ہے اس کا، کچھ پڑھا ہوا ہے، اس نے پرانی تہذیبی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو ان کو میں اس حوالے سے جانتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنی کہانی بھی سنائی تھی کہ وہ اتنی مہنگی اسکوٹر بیچ کے کون کرتا ہے اس طرح، ان کا شوق کتابوں کا۔ پھر میں نے ان سے رابطہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے مجھے کوئی 100 کتابوں کی لسٹ بھی، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، بلکہ 2 کتابیں لکھی ہیں۔ اتنا کچھ وہ جانتے ہیں۔ پھر جب وہ بہت سارے جو ہے پروگرام باہر آئے، جب وہ تو بڑے انہوں نے پروگرام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ، وہ ایک خاص چیز ہے، حالانکہ میں جن کے ساتھ کرتا ہوں کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ سطحی گفتگو بھی ہے۔ میں نے کہا یار، بات یہ بھی ہے کہ ظاہر لوگوں کی سوچ ہی ہمارے یہاں پاکستان کے لوگوں کی کہاں اوپر اٹھی ہے، وہ سطحی سوچ ہے، تو ظاہر ہے اسی پہ پھر اگر کسی نے بات کر لی ہے تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے انسائٹس بھی ملتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے دماغوں میں اگر کوئی نئی چیز آتی ہے تو پھر اچھا، میں فیمنزم کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ٹسل ان کے بیچ میں، کیونکہ میں پھر ڈاکٹر مدیہ کے بھی پروگرام جو ہے فیمنزم کے حوالے سے سنتا رہا ہوں۔ اب میں یہ پریمیچور بات کر رہا ہوں، مطلب میں نے کوئی میری عادت ہے کہ کہیں سے بھی کتاب کی کوئی وہ ملتی ہے نوشن وغیرہ، کوئی جیسے مزمل شاہ صاحب ہیں، وہ کوئی کتاب کا نام لیتے ہیں یا پروگرامز میں، یا کسی کی چیز کو جاننا ہوتا ہے، تو میں وہ اس کو ڈھونڈتا ہوں اور پھر PDF میں اپنے لیپ ٹاپ پہ سیو کر دیتا ہوں۔ ٹائم ملتا ہے تو کبھی پڑھ بھی لیتا ہوں، ورنہ تو اس فیمنزم پہ میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے۔ مجھے بالکل پڑھنا ہے۔ 10 سیکنڈ سیکس جو ہے کتاب ہے، ایک اور 2-3، جب بھی اس پہ پروگرام ہوتا تھا ٹاک شو، تو یہ کچھ ہوتی تھی، لیکن میں جتنا سمجھتا ہوں اس کو، اب
میں تو یہ پری میچور اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی حتمی طور پہ اپنا، لیکن جو میرے ذہن میں ابھی تک جو میرے پرسیپشن بنا ہے اس حوالے سے، پرسپیکٹو بنا ہے، میں وہ اسی حوالے سے بات کروں گا. میں ان کو اتنا تنقید کا نشانہ بھی نہیں بناؤں گا کہ انہوں نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے. لیکن میں ویسا سمجھتا نہیں تھا کہ اویس صاحب اتنے بھی ساتھی کہیں یا مطلب میری ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا سا نیچے آئیں گے. مجھے نہیں اتنا وہ پتہ نہیں تھا. ایک بندے میں ایک نیچرلی بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی طور بھی ہو سکتا ہے، ری ایکشنری بھی ہو سکتا ہے، ان کی شخصیت کا ایک وہ پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فیمنزم کو اس حوالے سے، اب یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، زیادہ میں نہیں جانتا. پیٹریارکی ہے یا فیمنزم ہے، انہوں نے ڈاکٹر مدیک صاحب جو پروگرام کیا، وہ اس سے جو میں ان سے ڈیفینیشن لے رہا تھا نا کہ پیٹریارکی تو، یا بلکہ ایک اور خواجہ، ایک اور صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے پاکستان میں وہ ہوتے ہیں، خواجہ اسد ہے، خواجہ کیا نام ہے، ان کے ساتھ ان کا پروگرام تھا. یہ 2 میں نے دیکھے تھے. تو وہ جو پیٹریارکی کی اور فیمنزم کی ڈیفینیشن بتا رہے تھے، ہم کیونکہ سن رہے ہیں جن کو تو ہم جوں کا توں اسے لیتے ہیں، اچھا یہ اس کو یہ ڈیفینیشن. لیکن میں نے اسی وقت جب اس کو چیٹ جی پی ٹی میں دیکھا، سرچ کیا، وہی فیمنزم کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پہ آپ ہیومنزم کا استعمال کریں، یا فیمنزم کا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے فیمنزم کی کہ بھائی وہ کوئی ایک ایکسٹریم کی طرف جائے. وہ تو ایکولیٹی کی بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بات کہ وہ ڈیفینیشن جو بتا رہے تھے، یا دوسری پیٹریارکی کی جو ڈیفینیشن بتا رہے تھے کہ صرف وہ وراثت کی بات ہے. لیکن وہ بھی میں نے جب سرچ کیا یا چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا تو اس میں بھی یہ تھا کہ بھائی بڑے عرصے سے جو روایت چلی آ رہی ہے مردوں کی، جس سے انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے عورت کو محکوم رکھا، یا اس کے اسٹیٹس کو کم رکھا، یا اس کے رائٹس دینے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، یا یہ سوچا کہ بھائی یہ آگے کیوں بڑھے. تو اس میں بھی تو پیٹریارکی کا کردار ہے نا. پھر بھی وہ ان کو ایک اچھا سمجھتے ہیں. یا مطلب میری ایکسپیکٹیشن اتنی، وہ جس لیول کے میں سوچ رہا تھا کہ وہ اب شاید میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. یہ میں اسی طرح میں، کیونکہ یہاں پہ ریئل جو ہے، میں جو نام رکھا ہے نا ریلیکٹنٹ بھی ہوں میں، اور میں زیادہ اتنا وہ اس پہ ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں اس پہ. لیکن جو میں سمجھتا ہوں نا کہ، اور یہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ جو مجھے کرنی ہے، تو وہ جو انہوں نے 2-3 مثالیں دی کہ جیسے میکرون کے وائف نے ان کو تھپڑ مارا، یا اس طرح بہت سارے مرد ہیں جو ہے وہ وائف بیویوں کے اس کا ظلم کا شکار ہیں، یا بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ کس طرح بیوقوف بناتی ہیں مردوں کو، یا پھر کچھ مردوں پہ جو یہ ہوتی ہیں، اس پہ ایک امپورٹنٹ بات. لیکن اس سے پہلے میں ایک یہ بات کروں کہ اتنا پڑھے لکھے انٹیلیکٹ والے انسان جو ہے، اب یہ میں ان پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ ظاہر رکھنی نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نیچرلی ہوتی ہے نا کسی کے ساتھ. تو وہاں پہ تھوڑی سی مجھے مایوسی یہ ہوئی کہ ایک بندہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کسی سے بات کرتا ہے، تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں کچھ حاصل کرنے کی، کچھ میں بھی سمجھنے کی، لیکن اپنی وہ ایک اس پہ اڑا رہنا، یا ایک بات پہ قائم رہنا، حالانکہ ویسا نہیں ہے. پیٹریارکی کی جو ڈیفینیشن وہ بتاتے ہیں یا فیمنزم، وہ ویسی نہیں ہے جیسے میں نے سرچ کیا. پھر بھی جو بھی ہے، جو بھی انہوں نے اس کو سمجھا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے اس بات پہ اڑے رہے کہ بھئی جو مردوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو پھر اس پہ کوئی کیوں نہیں بولتا. اور مجھے آپ جو ہے میسوجینسٹ اور جو مولویوں اور مذہبیوں ان کے جو ہے برابر کھڑا کر رہے ہیں. تو اچھا، ایک بات میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کر دوں کہ اب آہستہ آہستہ اویئرنیس آ رہی ہے پاکستان میں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو سننا شروع کیا تو آپ اسی کے وہ ہو گئے، یا یہ اس طرح. اب
جیسے احسان بودلہ صاحب ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے، کتاب لکھی ہے انہوں نے، میں فیمنسٹ کی ہوں، بہت اچھی کتاب ہے، میں وہ بھی میں نے نہیں پڑھی، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ میں ایکسپرٹ بھی نہیں ہوں، مجھے زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن بہت سارے ہیں لوگ وہاں پہ، یہ خواجہ صاحب ہیں جنہوں نے ڈبیٹ کی تھی، بات چیت کی تھی، تو وہ جو یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں نا کہ مردوں بھی ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ پرسنل بھی نہیں ہوگا، حالانکہ تھوڑی سی صورتحال ایسی میرے ساتھ بھی ہے، تو بہرحال اس سے مجھے ایک مثال یاد آئی کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ، ایک بات تو یہ کہ آپ کمپیریجن کیسے کر رہے ہیں، ایک تو صدیوں سے جو عورتوں محکوم ہیں یا ان کے اسٹیٹس سے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ان پہ کتنا کچھ ہے، ہمارے ہاں کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا، ہمارے یہاں تو بالکل ہی وہ پسی ہوئی طبقہ ہے، وہ خود عورت مارچ میں گئے تھے، ان کے حقوق کی جاتی ہوتی ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں، یہ جب کتنے سارے ریپ کے واقعات ہوئے تھے، زینب کا واقعہ ہے، دوسرے ہیں مائنورٹیز کے ساتھ جو ہوتی ہیں، ہندو بچے ہوں، اس کو میرا نام رنکل کماری، وہ انہوں نے نظم لکھی، یا عورتوں کی جو بھی حقوق ہو اس پہ وہ بات کرتے رہتے ہیں، انسانی حقوق سب بہترین، زبردست، بہت اچھی بات، تو ایک تو صدیوں سے ان پہ ہو رہے، پھر زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ ہو رہی ہے، 90% سمجھے کہ پوری دنیا میں جو عورتیں ہیں ان زیادہ تو عورتوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا، مرد کو ہے، مرد ہے، ہوتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، یا پھر وہی بات وہ ڈاکٹر مدیہ نے بھی کہی تھی کہ وہ تو کسی اور سے نکل سکتے ہیں نا آرام سے، بلکہ عورت تو نہیں نکل سکتی، یا پھر وہ اس کو مذہب کی طرف سے روکا جاتا ہے، روایتیں بھی روکتی ہیں، ٹریڈیشن بھی روکتی ہیں، اور ان کا جو ہے صنف نازک جو ہے وہ بھی روکتا ہے۔ اب اس میں ایک مثال ایک سیٹ ہوتی ہے، ایک مطلب ایک کمپیریجن کے لیے، جیسے پاکستان میں اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اب مسلمانوں کی کیا حالت تھی ہندوستان میں، یہ جو لوگ کہتے رہتے ہیں بھائی بری ہے، یہ میں چھوٹا سا اس کو ٹچ کرتا جاؤں گا، زیادہ بات نہیں، کہ وہاں پہ ان کی تعداد بڑھتی بڑھتی بڑھتی، ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے، پاکستان میں اقلیتوں کی کم ہوتی ابھی 1-2%، تو پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی، اور وہاں پہ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، کتنے سارے واقعات ہوئے ہیں جس میں کلپریٹ یا کرمنل جو ہے وہ مسلمان ہے، وکٹم جو ہے وہ ہندو ہے، وہ پاکستان میں ایک بھی کلپریٹ یا کرمنل ہندو یا کوئی مینورٹی والا نہیں رہا، اور وکٹم مسلمان نہیں رہا اس کی ہاتھوں میں، کہہ رہا ہوں، تو 98-97% آپ کے مسلمان ہیں، اقلیتوں پہ ظلم ہوتا ہے، آپ ہیومن رائٹس رپورٹ دیکھ لیں، مائنورٹی کی رپورٹ دیکھ لیں، جو بھی اسٹیٹس ہے وہاں پہ، جو بھی مزمل شاہ صاحب نے بھی اس پہ بنائی ہے، بستیاں، کرسچنوں کی بستیاں جلا دی، انہوں نے کتنے لوگوں کو مارا، کتنے مندر ڈھائے، کتنے بچیوں کو جو فورسڈ کنورسیشن کرتے ہیں اس پہ انہوں نے ویڈیو بنائی، ان کتنا کچھ، یہ آسیہ بی بی ہے، شہباز بھٹی ہے، پھر آسیہ بی بی کی آواز اٹھانے پہ سلما تارسی کو قتل کیا گیا، مائنورٹی کی حالت بہت بری ہے پاکستان، ان کے ہمیشہ ظلم ہو رہا ہے، ہندو بیچارے ہزاروں لاکھوں کی طرح اپنے گھر بار چھوڑ کر ہمارے جو سامنے، ہمارے اپنے محلے میں اپنے وہ ان کے دکان تھے، یہ وہ سب چلے گئے، تو یہ تو ایک دوسری ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 98 97 98% یا 95% مان لیں مسلمان ہیں، 5% اقلیتوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ مردوں اور عورتوں کے کہ مردوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی آواز کی نہیں اٹھاتا ہے، عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہر کوئی جو ہے وہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 5% مائنورٹیز کے ساتھ جو اب اتنا سارا ظلم کرتے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں، تو وہ جو 95% مسلمان ہیں ان کے ساتھ مان لے کہ کوئی زیادتی ہوئی ہے، مائنورٹیز نے کی ہے، 95% کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی، ککا دکا کے پاس ہوئی ہے، یہ مان لیتے ہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 95% مسلمان ہیں ان کے ساتھ اگر زیادتی کوئی کرتا ہے یہ مائنورٹیز والے، تو اس پہ آپ سوال کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس پہ سوال بنتا ہی نہیں ہے بھائی،
جو 5% آپ پہلے جو 10% 20% تھی آپ نے اس کو 5 کر دیا، مطلب ایک کرتے رہے نا، کوئی وجہ تھی نا کہ وہ ڈسپلیس ہوئے گئے اور ان کے جو ہے آپ خود جو ہے بات کرتے ہیں اور کتنی ساری رپورٹس ہیں کہ ان کے ساتھ کتنی زیادتی ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو کرتا ہے تو اس پہ اکا دکا مان لیتے ہیں، ویسے تو ویسے کوئی نہیں ہمیں نیوز ملتی وغیرہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 95% یا 90% جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں 5-10% جو مردوں کے ساتھ. پوری دنیا کی اگر میں بات کروں چند ہیں، یا اگر ارب کہیں تو اس پہ آپ کروڑ کہہ سکتے ہیں. اگر آپ لاکھوں میں تو ہزاروں لاکھوں عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے پوری دنیا بھر میں. اور کیا کیا نوعیت ہوتی ہے ان کی، قتل کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے اپنی آزادی سے. وہ تعلیم حاصل کرنا ہوا، شادی کرنا ہوا، پروفیشن چننا ہوا، تعلیم ہو گئی، پروفیشن ہو گیا، کیریئر اپنی مرضی سے رہنا، بلکہ بغیر بھائی وہ نہیں سنگل رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنے دیا جاتا. اور اگر یہ جو انسل کلچر یا یہ جو پاکستان میں کچھ قتل ہوئے تھے ٹک ٹاک بنا اس پہ قتل ہے، روایتوں میں یہ غیرت کے نام پہ قتل ہے، ویسے نہیں جانے دینا ہے. ان کے ساتھ کوئی لازمی بندہ ہو، لڑکا ہو، پھر وہ باہر جائے، کچن تک محدود کرنا، ان کو اپنی آزادی سے کچھ نہ کرنے دینا، ان کی صلاحیتیں باہر نہ آنے دینا، کتنا کچھ ہو جائے. 90% مطلب زیادتیاں ان کے ساتھ. اب 10% آپ مردوں کے ساتھ اگر ہو رہی ہیں تو فیمنزم کا اچار یا اس کا تو بنتا ہے نا، اس کے حق میں آپ کو بولنا چاہیے نا. فیمنزم کیوں نہ ہو، فیمنزم تو پھر لازمی ہو جاتی ہے نا کہ جو پسا ہوا طبقہ ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو وکٹم ہے صدیوں سے ہے. ایک تو ٹائم لائن میں اب دیکھیں کتنی عرصے سے ہے، اور دوسرا کتنی مارجن میں ہے، کتنی میجورٹی میں ہے، زیادہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اور چند مردوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ، مطلب لاکھوں میں اگر ہزاروں کے ساتھ جو ہے وہ کچھ ہزار، چند ہزار کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو چند ہزار کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے. اس کی بات بھی کوئی بات چیت نہیں ہوئی، لیکن فوکس تو آپ کو مین بڑے پرابلم پہ ہونا چاہیے نا. اور اس کا آپ تدارک کر لیں، ٹھیک ہے نا. ایکول ہو جائے سب کے، جب رائٹس ایکول اسٹیٹس بھی ہو جائے، ایکول آپ کی سوچ میں بھی سارے ایکول ہو جائے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کے ساتھ جاتی ہو، مرد کے ساتھ ہو تو اس پہ بولنا چاہیے. لیکن ابھی تو ایسی صورتحال نہیں ہے نا، ابھی تو عورتوں کے ساتھ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو کوئی فیمنسٹ کیوں نہ ہو، فیمنزم ورڈ کو کیوں ریپلیس کیا جائے فیمنزم سے. اور میری نظر میں جو فیمنزم، وہی میں نے کہا کہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں اس پہ، لیکن آپ میں بھی ایک فیمنسٹ مجھے نظر آتا تھا، بلکہ ہے. اب یہ بھی ایک شاید کنٹروورسل بات یا ایسی بات جو شاید آپ اس پہ تھوڑا غور کریں. ایک سافٹنیس ایک جس طرح ہم اپنے ملکوں میں جو ہے وہ میرے ساتھ بڑے عرصے تک ہوتا رہا، بھائی تم میں چالاکی نہیں ہے، تم دنیا داری نہیں ہے، نہیں کر سکتے، تم بہت سادہ ہو، تم لامیا کی گائے ہو، تمہیں نہیں اتنا ایک وہ ہے تو ہوتا ہے نا کہ مردانہ، بھائی مردانہ یہ کہ یا یہ لو چھری، یہ بکرے کو کاٹو، جو ہے وہ تم شیر بنو، اور مرد کو رونا نہیں چاہیے، وہ تو یہ بات ہے. دوسری طرف جو عورت ہے بہت زیادہ ایک ماں، ایک جذبات یا ایک صنف کی طرف، یا پھر اس سے مجھے یہ جو ہے وہ ان کی شخصیت بھی آتی ہے، جو بھی جنہوں نے یہ زندگی تماشا بنائی تھی، وہ ڈانس بھی کرتے ہیں اور جو ہے وہ
اچھی اچھی فلمیں، یہ بہت ہی اتنی زبردست یہ فلم کہ آپ اتنی پیاری فلم بار بار دیکھنے کو دل جائے. تو ایک سافٹنیس، ایک آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ مردانہ جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ وہ ایک ماچو مین ہو یا اس طرح، اس کے بالکل جو ہے الٹ نہیں کہیں گے. اسٹرانگ تو وہ بھی اسٹرانگ، بلکہ زیادہ ایموشنلی عورت جو ہے. لیکن ایک جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایکول فوٹیج پہ جو ہے اسٹرانگنیس، ایک کیا کہیں گے، انٹیلیکٹ میں، سافٹنیس میں، یا پھر اس طرح کی پاور میں، جس کو ہم کہیں گے آرٹسٹک، ایستھیٹک، آرٹسٹک، سافٹ اور حساس، سینسٹیو. آپ اگر اس سینس میں جائیں مردوں کی کہ مارنا ہے، بدلہ لینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ نہیں. بلکہ جیسے آپ ایک آرٹ فلم ہے نا، ایک کمرشل فلم ہے، ایک آرٹ فلم ہے. آرٹ میں کچھ سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، معاشرے کا چہرہ دکھایا جاتا ہے، یا افسانے ہیں پرانے، آپ جو سننے، منٹو کے افسانے ہیں، پریم چند کے ہیں، کرشن چندر کے ہیں، عبداللہ حسین کے ناول ہیں، پروگرامس ہیں زندگی پہ، اس پہ. مطلب میں نہیں شاید ایکسپلین کر پا رہا ہوں کہ وہ ایک فیمنسٹ، ایک فیمی ٹائپ آپ میں، مسکیولینٹی نہیں، فیمینٹی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے. مرد بھی فیمنسٹ ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اور ہونا چاہیے. تو یہ زیادتی اور اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ایکسپیکٹیشن ان سے تھی ہماری، مطلب نیچرلی ایک ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو سمجھتے ہیں کہ بھائی، لیکن وہ ایک سمجھنے کو، سیکھنے کو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں سیکھتا ہوں، میں لیکن وہ اس طبقے سے نیچے آنے کو تیار لگتا ہے ایسا ہے کہ نہیں. تو یہ جو کنٹروورسی اسی میں ہی ریلیٹڈ ایک دو باتیں اور ہیں کہ ایک طرف تو سارے وہی ہیں نا جو ریجڈ، جامد، جو ہے وہ ڈیولپ ہونے کو تیار نہیں، آگے جانے کو. ان کی سوچ یہاں پہ آپ مذہب بھی آ جاتا ہے آپ کی، بس اس میں وہ نہیں ہے جو ریفارمیشن چاہتے ہیں، جو نیا کرنا چاہتے ہیں، وہ اچھی نئی انٹرپریٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں اسلام کی، جو کہ زمانے کے مطابق ہو، عقل کے مطابق ہو، ہیومن رائٹس کے مطابق ہو، وہ اچھی بات ہے. جو ریجڈ ہیں ان سے مقابلہ تو نہیں. تو دوسری طرف چند لوگ ہیں یہ جو ہیں، ہم ریشنلٹی کی بات کرنے والے، سید مزمل ہیں، شہزاد قیاس ہے، اویس ہیں، ڈاکٹر مدیہ ہیں، یہ سارے ظاہر ہے وہ اس لائن میں بھی نہیں آ سکتے. آپ نہیں سمجھ جائے اس بات کو. تو وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ بالکل ہی جو ہے وہ کیسر راجا اور جاہل عظیم اور اس طرح کے، دوسری طرف یہ ریشنل اور اچھی اچھی بات ہے. ارشد محمود صاحب ہے، شکیل چودھری صاحب ہیں، دوسرے اچھے اچھے جو ہے وہ پرویز ہود بھائی ہیں. تو اویس پال کی جو ویسے غامدی پروگرام ہے، یا سائنس کی باتیں، اور یا مقبول کے ساتھ ان کا پروگرام ہے، یا ویسے وہ جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ریشنل کی باتیں، یا ڈاکٹر مدیہ وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے رہتی ہیں، افاف ہزار ہیں. تو ان سب کے آپس میں جو ہے وہ دراڑ نہیں ہونی چاہیے، کوئی فرق وغیرہ. یہ تو سب مل کے ایک بانڈ بن کے، ایک اسٹرانگ بن کے جو ہے وہ اویئرنیس پھیلائے لوگوں میں. تو ان میں آپس میں یہ جو ٹریجک ہے، تھوڑا سا ٹسل آپس میں، یا کنٹروورسی کسی کی ایک مدعے پہ، فیمنزم پہ. تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ان کی یہ مثال ہے کہ بھائی
ایک 95 جو ہے وہ جو سب سے زیادہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے عرصے سے بھی اور میجورٹی میں بھی وہ عورتیں ہیں، یا جیسے کہیں کہ پاکستان میں وہ مائنورٹیز ہیں، اور چند ہزار مردوں پہ اگر ہو رہا ہے وہ کبھی زیادتی ہے بھی صحیح، تو اس کی وجہ سے آپ فیمنزم کے نام کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا کہہ رہے کہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ اس پہ بھی لوگ بولیں گے، لیکن ظاہرہ زیادہ تو اس کو بولیں گے نا جس پہ ہو رہا ہے، جو میجورٹی میں ہے اور جس کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے، اور جو اس کو مطلب ٹیکل تو وہ کر سکتی ہے اس کو، اگر وہ لڑنا چاہے اپنے حقوق کے لیے۔ جد و جہد عورتوں نے اپنے حقوق کے لیے 200 سالوں میں کی، اور بہت سارے حقوق حاصل کیے جو یورپ اور مغرب کی خواتین کو حاصل ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں نہیں، وہ محروم ہیں ان سے۔ اور بات کی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے جو ہے وہ دین نے تو بڑی عورت کو وہ دیا ہے، اور پہلے ہمارے جو ہے تھے یورپ میں کیا حال تھا ان کا، عورتوں کا کیا حال تھا، کیسے ان کو کیا حقوق تھے ان کے، ان کو جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا، وہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو آپ کی بات ہی غلط ثابت ہو جاتی ہے نا بھائی، جب ریئلٹی دیکھتے ہیں، جب ایویڈنس دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کے یہاں، کون سا عورتوں کے حقوق ہے یا اسٹیٹس ہے جو کہ یہاں پہ مغرب اور ویسٹ میں ہے۔ ابھی کی بات کرو نا، جو نتیجہ نکل رہا ہے، رزلٹ جو آپ کے سامنے ہے، اس کی بات کرو نا۔ پرانے دور میں جی وہ جب آئیڈیالوجی آئی تھی تو اس نے یہ کیا تھا، اور وہاں پہ یہ نہیں تھا بھائی۔ ڈیولپ ہوتے ہوتے ابھی کرنٹ سٹیٹس کیا ہے، اس میں تو یہ مغرب اور یورپ کی عورتیں اور زیادہ آزاد، زیادہ اچھے حالات میں، زیادہ خوشحال، زیادہ، لیکن اوور آل پوری دنیا میں میجورٹی تو خواتین کے ساتھ ہی ہو رہی ہے نا، چند مردوں کے ساتھ یا ہزاروں مردوں کے ساتھ ہو بھی رہی ہے، اس پہ کوئی بات سے بھی کرتا ہے، تو اس میں پھر فیمنزم کا کیا قصور ہے؟ یا پھر اس کو آپ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں پھر پیٹریارکی کی آپ حمایت بھی کیوں کر رہے ہیں، جبکہ اسی کی وجہ سے وہ اس کا اسٹیٹس بھی کم ہو رہا ہے، وہ اس کا دبانا بھی جاری ہے، مردوں کا جو ہے عورتوں کا دبانا بھی جاری ہے، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے یا ایکول اسٹیٹس میں نہ جائے، یا بہت سارے معاشروں میں جو فرسٹریشن ہے مرد کی جو ہے اس وجہ سے وہ ان کو نہیں نکالنا چاہ رہا ہے اس غلامی سے جو اس کے انڈر ہے۔ تو یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا لگیا تو میں بھی کر لیتا ہوں، شیئر کر لیتا ہوں، تو سننے والے دوست یار اور کوئی ساتھی کمنٹ یا کوئی رائے دینا چاہیں تو بالکل ضرور دیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔